مریم نواز صاحبہ کی صاحبزادی کی چپ چاپ کر کے جو ہے وہ منگنی ہو چکی ہے، اور بلاول بھٹو کی جو ہے وہ دلہن سامنے آ چکی ہے۔ عتیقہ آٹو کی بات کروں گا، انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے جناب۔ ان کے اوپر شراب کا کیس جو ہے وہ 8 سال تک چلتا رہا، جبکہ ان کے پاس جو ہے وہ شراب جو ہے وہ ایئرپورٹ سے برآمد ہوئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ مریم نواز صاحبہ کی صاحبزادی کی چپ چاپ کر کے جو ہے وہ منگنی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ بلاول بھٹو کی جو ہے وہ دلہن سامنے آ چکی ہے۔ اور تیسری جو خبر میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں وہ عتیقہ اڈو کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے جناب۔ یہ وہی عتیقہ اڈو ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ 12 سال کے قریب جو ہے وہ شراب کا ایک کیس جو ہے وہ ان کے اوپر تھا جناب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاتا جو کہ مریم نواز کی بیٹی جو ہے وہ ان کی شادی کی جو تقریبات ہے وہ جو ہے وہ اناؤنس تو ابھی نہیں کی گئی، لیکن فی الحال منگنی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ لیکن منگنی کس کے ساتھ کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا، اور وہ کتنے کاروباری لوگ ہیں جناب۔ کافی سارے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے اوپر کہ جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ پیسے خرچ کرتی ہیں۔ اس سے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جو ہے وہ جنید صفدر کی شادی پہ کتنے زیادہ جو ہے وہ تقریبات ہوئی تھی، اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام کا پیسہ ہی کھایا جا رہا ہے، اور عوام کا پیسہ ہی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس کو خراب کیا جا رہا ہے جناب۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی مریم نواز کی بیٹی ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، کیا جو ہے وہ دوبارہ منگنی کی جا رہی ہے جناب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ مخالفین اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکی جو ہے ان کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اور اس جو بچی کا نام ہے وہ ہے ماہنور، اور یہ ماہنور کی جو شادی ہے، جو منگنی کی تقریبات جو ہے وہ چل رہی ہیں، وہ جاتی عمرہ میں چلتی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب تھے بھی وہاں پر موجود تھے، شہباز شریف وہاں پر موجود تھے، کیپٹن سبزر بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور جناب جو لڑکا ہے، لڑکا جو ہے وہ کاروباری ہے، اور صاحب ظاہر نواز شریف کے گھر میں جو ہے وہ اگر اس طرح کی شادی کی تقریبات ہوں گی یا کوئی رشتہ ہوگا تو صاحب ظاہر ہے کہ کاروباری لوگ ہی ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی عام گھر تو ہے نہیں، یہ کوئی چھوٹا گھر تو ہے نہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک غریب سا بچے کے ساتھ جو ہے وہ منگنی ہو جائے گی جناب، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جتنا زیادہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے، ان کی ایک بیٹی کے اوپر جو ہے وہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جناب وہ قطری شہزادے والا، اور اس طرح کے فضول سے جو ہے وہ لیم گھٹیا جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگاتے رہ گئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس بار جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے ہی یہ جو ہے وہ نیریٹو لیا گیا ہے کہ جناب کم جو ہے وہ خرچہ کیا جائے، اور آج کل جیسے لوڈ شیڈنگ کے معاملات بھی ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ ایک حکومت نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ لائٹس وغیرہ استعمال ہوں، اور شادی کی تقریبات میں 1 ڈش کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے کم سے کم اس کے اوپر جو ہے وہ خرچہ کیا جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بلاول بھٹو کی شادی کے اوپر جو ہے وہ بڑے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کیا بلاول بھٹو کی جو شادی ہے وہ قریب ہے، یا ان کی ایک دلہن جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے؟ اور ان کا ایک بیان جو ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو اس بیان میں کافی ساری جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سکینڈل بنایا جا رہا ہے کہ جناب اس کا نام ہے جی نشا خان۔ نشا خان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے انہوں نے خود ہی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ فضول ترین اور گھٹیا ترین جو ہے وہ اس طرح لوگ وہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا شیخ رشید کی بات کروں میں تو شیخ رشید ہمیشہ جو ہے وہ ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے تھے، اور بار بار جو ہے وہ ان کا نام استعمال کرتے تھے بلاول بھٹو کا، اور ان کو بلو رانی کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا جناب۔ اس میں کسی چیز کی کوئی صداقت نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کی جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جناب۔ عتیقہ آٹو کی بات کروں گا، انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے جناب۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شادی جو انہوں نے سب سے پہلی شادی کی تھی، وہ انہوں نے خود کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی میری، اور اس وجہ سے جو ہے وہ شادی میری ٹوٹی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی انہوں نے کی، اب جو ہے وہ تیسری شادی کی جو ہے خبریں وہ سامنے آ چکی ہیں جناب۔ وہ سامنے جو ہے وہ خبریں آئی ہیں
اور ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ شدید غصے والی ہیں، اور ان کی مرضی کے مطابق یہ شادی نہیں ہو رہی. یہ شادی بالکل جو ہے وہ ان کا ایک بیٹا ہے ان کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کی شادی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ جو ہے وہ شادی کریں، اور اس میں سارے معاملات جو ہے وہ بچوں کی مرضی ویسے ہونا شامل ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جناب. یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے اوپر شراب کا کیس جو ہے وہ 8 سال تک چلتا رہا، جبکہ ان کے پاس جو ہے وہ شراب جو ہے وہ ایئرپورٹ سے برآمد ہوئی تھی. اور یہ جو ہے وہ اس کیس میں عتیقہ آڈو جو ہے وہ بہت زیادہ منسوب رہی ہیں. اور اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ عتیقہ آڈو جو ہے ان کو جو ایجاد کرنے والا ہے وہ جو ہے وہ انور مقصود صاحب ہیں. انہوں نے عتیقہ آڈو کو جو ہے وہ ڈراموں میں اور فلموں میں جو ہے وہ ان کروایا تھا، اور اس کے بعد عتیقہ آڈو نے بہت زیادہ نام کمایا، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام کمایا. یہ انور مقصود صاحب کی وجہ سے اتنا زیادہ وائرل ہوئی. انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ فلموں میں کام کیا، اور یہ شادیوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ سوشل میڈیا پر یا یہ جو فلموں کی دنیا ہے اس میں اور جو عام دنیا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب. ہم نے اکثر دیکھا کہ شادیاں ٹوٹتی ہیں، پھر ان کی جو ہے اور شادیاں ہوتی ہیں. یہ فلمی دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا جو ہے وہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے ویسے ہی ان کی ریئل زندگی میں ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے کافی سارے فلم ایکٹرز، ڈرامہ ایکٹرز کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے شادیاں کی ہیں، اور وہ شادیاں 1 سال سے بھی اوپر نہیں چل سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان باتوں کا اثر جو ہے وہ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ کچھ لوگ شادیاں اس وجہ سے کرتے ہیں جو ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں. حالانکہ جو میں آپ کو بتاتا جو فلم یا تھیٹر کی بات کرتا جو تو کافی سارے ایسے ایکٹرز ہیں جن کے اپنے گھر تک بھی نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 5% ایسے ایکٹر ہیں جن کے اپنے گھر ہیں بس. اس کے علاوہ بیچارے جو ہے وہ رینٹس پہ رہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹک ٹاک یا ڈراموں کی دنیا یا فلم کی دنیا یہ ایک الگ دنیا ہے، اور میں اس کو فیک دنیا کہوں گا. اس کو میں جو ہے نا کھری دنیا نہیں کہتا جناب. یہ عتیقہ آڈو کی سٹوری ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی جو بیٹی ہے مانور، ان کی جو شادی کی جو تقریبات ہیں وہ ابھی تک اعلان تو نہیں ہوا، لیکن وقتی طور پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان کی خاموشی سے منگنی کر دی گئی ہے جناب. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنید صفدر کی شادی پہ جو ہے نا شاہ خرچے کیے گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ اب اس کو جو ہے وہ کم سے کم خرچوں میں جو ہے وہ نپیٹا جا رہا ہے. سادگی کے ساتھ یہ شادی کی جا رہی ہے جناب. میں آپ کو پہلے بتاتا جاؤں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ خود ہی یہی بات کی ہے کہ مخالفین میرے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں، جتنی مرضی باتیں کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انہوں نے یہ چیز پروو کر دی، اور یقیناً جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ CCD ہو گیا، اور اس کے بعد پیرا فورسز ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں، پروجیکٹس کر رہی ہیں، یہ ایک بے مثال کارکردگی ہے. اور یہ ایک عورت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ CM شپ جو جب عورت کے پاس آئی تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ اس سے نہیں چل سکے گی، اور ہم کرٹیسائز کرتے رہے، تنقید ان کے اوپر کرتے رہے، لیکن یقیناً انہوں نے بہت اچھے کام کیے. اور میں آپ کو بتاتا جو کہ راولپنڈی میں جو ہے وہ کچہری چوک کا انہوں نے نقشہ ہی بدل دیا، اور 172 دن میں یہ کچہری چوک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اور مخالفین جو ہے وہ ان کے اوپر بھی باتیں کرتے رہے، ان کے بیٹیوں کے اوپر بھی باتیں کرے، کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر بھی باتیں ہوتی رہی. لیکن اب انہوں نے یہ چیز کہہ دی ہے کہ جناب مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی جیسے باتیں کرتا رہے جناب. اب ہونا کچھ اس طرح ہے کہ جو مرضی ان کے خلاف باتیں ہوتی رہے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے ایک چیز کنفرم یہ کہہ ڈالی ہے کہ میں آگے بڑھتی رہوں گی، مخالفین جو مرضی کرتے رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.